السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، i+ دینی ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر۔ یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں، اس لیے کوشش کریں اپنا سوال ویڈیو اور آڈیو میں بھیجیں۔ سوال آپ کا مختصر ہونا چاہیے، کم سے کم الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، اسی طرح سوال بامقصد ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات وہ آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے، پہلے ہیں کچھ ویڈیو میں سوالات، ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام صدام ہے اور میں بہار سے تعلق رکھتا ہوں، گوپال گنج ضلع سے، اور فی الحال میں دوحہ قطر میں ہوں۔ جی، میرا یہی سوال ہے کہ اسلام میں بھی بہت سے کوریاں ہیں، 7-8 کوریاں ہیں میں نے سنا ہے، اور جیسے کہ شیخ ہو گیا، پٹھان ہو گیا، انصاری ہو گیا اور منصوری ہو گیا، ایسے بہت سے ہیں۔ تو کیا ان سب میں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے؟ اور یہ سب تو اسلام کے فالوورس ہیں، تو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اسلام بھی تو کسی کو کمتر نہیں سمجھا ہے، تو کیا ہے؟ سوال کا جواب بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں، قطر میں رہتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں جو یہ شیخ، انصاری اور منصوری، یہ جو ذات پات کی بات ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی تو یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی یہ ہے، اور کیا اس بنیاد پر اسلام میں شادی بیاہ ہوگی؟ کیا دوسری برادری میں شادی نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں، یہاں پر ایک چیز اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ذات برادری ہے یہ تعارف کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی خاندان کے نام کے طور پر ہوتی ہے، تعارف کے لیے کہ یہ آدمی فلاں خاندان کا ہے۔ تو اسلام میں بھی اس کی گنجائش ہے کہ ایک خاندان کا کوئی ٹائٹل ہو، کوئی نام ہو۔ اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، کوئی بھی خاندان ہے اس کا کوئی ٹائٹل ہے، کوئی سرنیم ہے، تو نو پرابلم، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں صرف تعارف کی حد تک ہونی چاہیے، پہچان کی حد تک، شناخت کے لیے، پہچان کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو چھوٹا بڑا نہیں کہنا چاہیے، اور نہ اس کی بنیاد پر شادی بیاہ میں کسی کے رشتے کو رد کرنا چاہیے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، سمجھ رہے؟ تو اسلام میں یہ گنجائش ہے کہ ذات برادری کا ایک نام ہو، لیکن اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو لے کر آدمی تعصب برتے اور بٹوارا کرے، گروپ بندی کرے، اور شادی بیاہ میں محض اس وجہ سے رد کر دے کہ وہ دوسری برادری کا ہے، یا کسی کو نیچا سمجھے، چھوٹی ذات کا سمجھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی ذات کو محض ذات کے اعتبار سے کہہ دے کہ نہیں چھوٹا ہے، بالکل نہیں۔ دنیا کسی ذات کو کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ سمجھے، اسلام میں وہ شخص اپنے اعمال کی بدولت پہلے نمبر پر ہو سکتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ باعزت شخص، مکرم شخص وہ ہے جو تقوی میں سب سے اونچا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے شادی بیاہ کی بات کی ہے تو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، کہ دنیا والے عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں، اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھتے ہیں، اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین، تم کیا دیکھو؟ دینداری دیکھو۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر ترجیح، اولین ترجیح، یعنی سب سے پہلے نمبر پر جس بنیاد پر ترجیح دی جا سکتی ہے وہ دینداری ہے۔ تو اگر کوئی کتنا ہی نچلی ذات، یعنی اسلام میں تو نچلی ذات کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اگر دنیا والے کسی ذات کو بہت نیچ سمجھتے ہیں تو اس ذات سے اگر کوئی شخص ہے اور دیندار ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور کوئی ایسے خاندان سے جس کو بہت بڑا خاندان مانا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرے تو کوئی پرابلم نہیں، بلکہ اگر دیندار وہیں اویلیبل ہے تو وہیں پہ شادی کرنا چاہیے، بھلے اس کا تعلق ایسی ذات سے ہو جسے دنیا اس کو نہیں سمجھتی۔ اسلام، اللہ اس کو نیچ نہیں سمجھتا ہے، اللہ اس ذات کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں کہ یہ ذات اونچی ہے، یہ ذات نیچی ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی انسان بڑا بننا چاہتا ہے، مکرم بننا چاہتا ہے، باعزت بننا چاہتا ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر جتنا دیندار ہوگا اتنا زیادہ وہ بہتر مانا جائے گا۔
اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو چاہے کتنے ہی اونچے خاندان کا ہو، یعنی وہ خاندان جس کو دنیا سب سے اونچا خاندان مانتی ہے، بھلے اس خاندان سے اس کا تعلق ہو، اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو تعارف کے لیے جو ذات پات ہے وہاں کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ تعارف کے لیے آپ اس کا نام لے سکتے ہیں، ٹائٹل دے سکتے ہیں، لیکن فرق نہیں کرنا چاہیے. جب بات آئے شادی بیاہ کی یا کسی اور چیز کی بات آئی، اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں اسلام میں نماز کا جو سسٹم رکھا ہے کہ ایک امام ہوگا اور پیچھے سب لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس میں ذات پات کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر امام کے پیچھے اتفاق سے آ کے بادشاہ کھڑا ہو گیا بہت اونچے خاندان کا، اور اس کے بعد کوئی شخص مسجد میں انٹری کرتا ہے جسے دنیا سب سے نیچ مانتی ہے، نچلے خاندان کا، تو اسی بادشاہ کے بغل میں کھڑا ہوگا. مسجد میں کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ اتنا چھوٹا آدمی کیسے کھڑا ہو رہا ہے. نا، کوئی تفریق نہیں، ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے اسلام میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی کتنا بھی بڑے خاندان کا ہو، چھوٹے خاندان کو، جب مسجد میں آئیں گے سب کو ایک ساتھ قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، اور سب کو ایک ہی طرح سے امام کو فالو کرنا ہے. تو نماز ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہاں ذات برادری کی بنیاد پر کوئی تفریق، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے. اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے یہ انصاری کا لفظ سنا کہ انصاری تو اسلامی نام لگتا ہے، منصوری سنا، شیخ سنا، تو آپ کو یہ عربی لفظ دکھتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے بھی ایسے لوگوں کو بانٹ کے رکھا ہے ذات پات میں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اسلام نے بالکل لوگوں کو ذات پات میں نہیں بانٹا. ہاں، اس کی گنجائش ہے کہ اپنے پہچان کے لیے کوئی ٹائٹل دے دے، لیکن جب بات آئے گی شادی بیاہ کی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ آدمی ذات پات کی بنیاد پر بڑے سے بڑے دیندار لڑکے کو ریجیکٹ کر دے صرف اس لیے کہ اس کی ذات کرنی ہے. تو یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ذات پات کا جو تصور ہے ہمارے یہاں کہ فرق کیا جائے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ جو نام آپ کو دکھ رہے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے، پہچان کی حد تک یہ ٹائٹل استعمال کر سکتے ہیں ایز اے سر نیم، بس اس کے آگے اس کا کوئی اور اثر نہیں ہونا چاہیے. کسی کو اونچا نیچا اس بنیاد پہ نہیں دکھانا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، دوسرا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میں محمد عمران خان کانپور اتر پردیش سے. میں نے پچھلی وقت بھی آپ کے پاس ایک سوال بھیجا تھا کاروبار سے متعلق، لیکن شاید اس میں میری آواز کلیئر نہیں تھی، جس کی وجہ سے سوال کو نہیں لیا گیا. آج میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ میرا سوال لیا جائے، کیونکہ کاروبار سے متعلق ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب جلد از جلد مجھے مل جائے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں ویڈیو گیم کا کاروبار شروع کرتا ہوں تو کیا وہ میرے لیے جائز ہوگا؟ جیسا ویڈیو گیم کا کاروبار، اس میں یہ رہتا ہے کہ میں ویڈیو گیم سیٹ اپ لگا لیتا ہوں، اس کے بعد بچے اور جو دوسرے دیگر لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور اس میں گیم کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد مجھ کو اس کا پیسہ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ پیسہ میرے لیے یا یہ کاروبار میرے لیے جائز ہوگا؟ اس کی وضاحت کریں. جزاک اللہ خیر. یہ ہمارے عمران بھائی ہیں، انہوں نے پہلے بھی سوال بھیجا تھا لیکن وہ سوال نہیں لیا گیا تھا. دوبارہ انہوں نے سوال بھیجا ہے، اس بار ہم ان کا جواب دے رہے ہیں. بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ویڈیو گیم کی کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں جس میں بچے آ کے دیکھیں گے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ویڈیو گیم سے بچوں کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی دین کی تعلیم ملنے والی ہے، یا ان کو کوئی ورزش ہو رہی ہے، یا کیا فائدہ اس کا؟ یہ فضول کا کام ہے. اللہ کے رسول کی حدیث سے من حسن اسلام المرء ترکہ لا یعنی، ایک مسلمان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہیں، جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں فالتو ہیں، بیکار ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو نہ کرنا چاہیے اور نہ دوسروں کے لیے ایسا کوئی انتظام کرنا چاہیے. گیم وغیرہ کے چکر میں بچوں کا کتنا وقت برباد ہوتا ہے، ان کی تربیت پہ کتنا فرق پڑتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس کے بچے ان سب معاملات میں پڑھ کے برباد ہو چکے ہیں. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ بچوں کی وقت کی بربادی کے لیے، وقت کے ضیاع کے لیے باقاعدہ آپ کوئی کاروبار کریں جسے ان کو کوئی، اگر آپ کو شوق ہے بچوں کے لیے کچھ کرنے کا، کوئی مدرسہ کھولے، بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ کیجیے، بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ کی دکان کھولیے. بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کاروبار کیجیے. لیکن یہ گیم، اس کو بچوں کی کیا ضرورت ہے سوائے اس کے کہ بچوں کا نقصان ہوگا، وقت برباد ہوگا. تو وقت بہت قیمتی ہے، یہ جو عمر ملی ہے یہ بہت قیمتی ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کا وقت تو اور قیمتی ہے. اس وقت میں ان کو دین کی، عقیدے کی اچھی باتوں کی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ جو سیکھیں گے وہ آخری سانس تک اس کا اثر رہے گا. اور ایسے وقت میں جو کہ اصل چیز سیکھنے کی عمر ہے، اس میں گیم وغیرہ بیہودہ فالتو چیزیں ان کے دماغ میں، ان کے میموری میں ڈال دینا
تو یہ غلط بات ہے. ابھی بچے صاف دل کے ہیں تو اس لیے صاف باتیں اچھی باتیں ان کے ذہن میں اتارنا چاہیے. گیم وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں. تو یہ فضول ہے, لایانی چیز ہے, اور لایانی کام کریں اور دوسروں کو وہ کام کروائیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کہ آپ خود اپنا وقت برباد کریں اور دوسروں کا وقت برباد کریں, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے ایسا کاروبار مت کیجیے, ایسا کاروبار کیجیے جس سے دوسروں کا بھلا ہونے والا ہو. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میں کلکتہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال قرآن پڑھنے کے تعلق سے ہے. جو لوگ عمر زیادہ ہو گئے وہ قرآن پرانے نیم کے مطابق, مطلب جو بے تے ایسے پڑھا جاتا ہے ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو ابھی جو وہ جانتے ہیں, جانکاری ان کو ملتی ہے کہ قرآن ایسے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک کر کے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہی ٹھیک ہے. تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں کیا وہ سب غلطی کر رہا ہے یا ان کا گناہ ہو رہا ہے, اور ابھی تو وہ اتنا ٹھیک بھی کر نہیں سکتے. تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اور وہ کوشش کرتے ہیں تو ان کا سر درد ہوتا ہے, ایسا کہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, اس کا وضاحت کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے. ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ قرآن صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتے. قرآن پڑھنے کے جو تقاضے ہیں, تجوید کے جو تقاضے ہیں, ان کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. یعنی تجوید کے اعتبار سے غلط پڑھتے ہیں, ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پڑھیں, اگر پڑھیں گے تو ایسا تو نہیں کہ جو تلفظ ان کا غلط ہے اس کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ تو نہیں ملے گا. تو اگر گناہ کا اندیشہ ہے تو وہ قرآن کیوں پڑھیں گے جن کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا ہے؟ تو بھائی صاحب کا پوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, یعنی گناہ کے خوف سے قرآن پڑھنا بند کر دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ قرآن پڑھنا بند نہیں کریں گے, قرآن پڑھیں گے. جو تجوید ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح ڈھنگ سے پڑھنا, لیکن اگر کسی کو نہیں آتا اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. گرچہ کسی بھی عمر کے مرحلے میں اسے تجوید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن لاکھ کوشش کے باوجود بھی اگر وہ ٹھیک نہیں کر پاتا ہے تجوید, لیکن اس کو پڑھنا آتا ہے, تو قرآن پڑھنا اسے بند نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ دیا ہے کہ جو صحیح ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھ پاتا ہے پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو ڈبل اجر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 798. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راویہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ, کہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہوتا ہے, قاری قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, وہ تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کے یہاں ہوگا, اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ کے یہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق, اور جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, وہو علیہ شاق, اور قرآن پڑھنا اس کے لیے مشقت کی باعث ہے, بہت محنت لگتی ہے, بہت دقت پیش آتی ہے اس کو. تو اس طرح سے بھی وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے, ان تمام دقتوں کے باوجود بھی وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لہو اجران, تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک اجر قرآن کی تلاوت کا ہے اور ایک اجر اس محنت کا ہے جس کو صرف کر کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے. ایک اجر قرآن کی تلاوت کا اور ایک اجر وہ جو محنت کر رہا ہے, جس تکلیف کا سامنا ہے اس کو, اس کے باوجود بھی قرآن پڑھ رہا ہے, تو اس پہ بھی اس کو ایک ثواب ملے گا. تو خلاصے کلام یہ کہ جو بوڑھے لوگ ہیں یا بڑی عمر کے ہو گئے ہیں, تجوید ان کی اچھی نہیں ہے, وہ قرآن اگر تجوید کے اعتبار سے غلط پڑھ رہے ہیں تو ان کو پڑھنے دیجیے, آپ ان کو قرآن پڑھنے سے مت روکیے. ہاں, ان کو شوق دلائیے کہ بھئی آپ بھی قرآن سیکھیں پڑھنا, آپ بھی تلفظ صحیح کریں. یہ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا تلفظ سیکھنے میں, 1 مہینے میں وہ سیکھ سکتے ہیں صحیح ڈھنگ سے پڑھنا. لیکن اگر ان کو نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پڑھنے سے نہ روکیں, اور سمجھ لیں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ الٹا اجر کی بات کہی ہے کہ ایک آدمی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی صحیح سے نہیں پڑھتا ہے تو اسے آپ اجر کی بات کریں, اس کو اور حوصلہ دیں, یا نہ کہیں کہ تم کو الٹا گناہ ملے گا. امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں, اگلا سوال دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں موتیہاری ضلع سے بہار سے بول رہا ہوں. میرا نام افروز عالم ہے. جی میرا سوال تھا کہ فرض, واجب اور مستحب میں کیا انتر ہیں اور کسے کہتے ہیں, یعنی فرض, واجب, مستحب کسے کہتے ہیں؟ سوال کا جواب ضرور دیجیے گا انشاءاللہ, دعا میں یاد رکھنا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں افروز عالم, ان کا پوچھنا ہے کہ فرض, واجب, مستحب اس میں کیا فرق ہے, کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے, یہ جو الفاظ ہیں یہ فقہا کی اصطلاحات ہیں. قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکم ہوا ہے, جو تعلیم ہوئی ہے, اس کے الگ الگ درجات ہیں. اللہ اس کے رسول نے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو کبھی وہ مطالبہ اس درجے میں ہوتا ہے
کہ اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو فقہا نے ایسے اوامر کے لیے ایک خاص اصطلاح ایجاد کی ہے، فرض۔ دیکھیں فرض کا لفظ قرآن و حدیث میں بھی آیا ہوا ہے، وہ الگ الگ سیاق کے اعتبار سے الگ الگ معنی میں ہے، لیکن فقہا جو لفظ فرض استعمال کرتے ہیں یہ ان کی اپنی ایک خاص اصطلاح ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں، جو مطالبے ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں، جن کا کرنا ضروری ہے، تو فقہا اسے فرض کا نام دیتے ہیں، اور اسی کا ایک دوسرا نام واجب بھی ہے۔ فرض کا نام دیتے ہیں، واجب بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز کا دو نام ہے۔ جیسے اس ملک کا نام ہندوستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، بھارت بھی ہے، تین نام ہے لیکن چیز ایک ہی ہے۔ ایسے ہی واجب اور فرض یہ ایک ہی حکم کا نام ہے۔ ہاں بعض فقہا نے، جیسے فقہائے احناف نے فرق کیا ہے، انہوں نے فرض اور واجب میں فرق کیا ہے۔ تو ان کے ہاں یہ فرق ہے تھوڑا سا، کہ فرض اس کو کہیں گے جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہے، متواتر حدیث سے ثابت ہے، اس کو فرض کہتے ہیں، اور جو چیز واجب یعنی ضروری ثابت ہوتی ہے لیکن قطعی دلیل سے نہیں، اس کو جو ہے واجب کہیں گے۔ یہ اور اس طرح کے کچھ فرق ہیں ان کے یہاں، لیکن جو عام اہل علم ہیں ان کے یہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرض کہو واجب کو بات یہ، اور یہی بات صحیح بھی ہے، خواہ مخواہ کا یہ فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہیں، کوئی فرق کر رہا ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ تو یہ ہے فرض کا مطلب، کہ علماء کے ایک گروہ کے یہاں فرض واجب ایک ہی ہے، یعنی جس کا کرنا ضروری، جو کمپلسری ہے، کرنا ہی کرنا آپ کو، اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو مستحب ہے، مستحب یہ بھی علماء کی ایک اصطلاح ہے۔ اب قرآن و حدیث میں جو احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، اور جن چیزوں کی تعلیم ہے، ان میں سے کچھ اس درجے کی ہیں کہ وہ لازم نہیں ہے، یعنی وہ مطالبہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اگر آدمی کرے تو بہت اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی کی گئی ہے، ابھارا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ یہ کام آپ کریں۔ تو اگر کوئی ان کاموں کو کرتا ہے تو اس کے لیے فقہا نے ایک لفظ وضع کیا ہے، مستحب۔ یہ اصطلاح ہے فقہا کی، مستحب یعنی ایسے کام، یعنی قرآن و حدیث میں جو احکام ہیں، ایسے احکام جن کو بجا لانا بہت بہتر ہو لیکن ضروری نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں آپ کہ اگر کوئی وہ کام نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کام مستحب والا جو کام ہے اگر کرے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ جو پہلی چیز ہے فرض یا واجب، کوئی آدمی اس کو کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بتانے کے لیے بھائی اگر یہ اصطلاحات نہ ہوں پرانے زمانے میں، یعنی پہلے صحابہ کے دور میں سب عربی جانتے تھے اور لوگوں کا شوق تھا دین سیکھنے کا، تو ان کے یہاں یہ اصطلاحات نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ سمجھ جاتے تھے یہ چیز کرنا ضروری ہے، یہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ضروری نہیں ہوتا تو وہ بھی اتنا زیادہ کرتے تھے وہ لوگ کہ اللہ کے نبی سے ان کو منع کرنا پڑتا تھا۔ جب حکم ہوا کہ روزہ رکھو تو بعض صحابہ اتنا روزہ رکھنے لگے کہ اللہ کے نبی سے ان کو منع کرنا پڑا، بھائی اتنا روزہ بھی نہیں رکھنا۔ نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو بعض صحابہ رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض خواتین بھی رات بھر نماز پڑھ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سے ان کو بلا کے ان لوگوں کو منع کرنا پڑا۔ تو بھائی وہ دور ایسا تھا کہ فرض تو جانے دیں، سنن نوافل یعنی جو چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہیں وہ بھی وہ لوگ اتنا کرتے تھے کہ روکنا پڑتا تھا، لیکن بعد کے ادوار میں وہ اہتمام نہیں رہ گیا، لوگوں کا وہ شوق نہیں رہ گیا، اس لیے فقہا نے یہ درجہ بندی کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ کون سا حکم کس درجے میں ہے۔ اگر کوئی چھوڑ رہا ہے اس کو تو اس کو اس کا انجام پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حکم کو چھوڑ رہا ہے۔ تو ایسے احکام جن کا کرنا ضروری ہے فقہا نے اس کو ٹائٹل دیا فرض کا، واجب کا، کہ آدمی جب یہ جان لے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کو اسکپ نہیں کر سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے آپ۔ اور جس کو فقہا نے مستحب کی کیٹیگری میں رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ بھائی اس کو کرنا چاہیے، شوق دلا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو یہاں گنجائش ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے فرض اور واجب اور مستحب کا۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔ ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں، اب ہمارے پاس آڈیو میں کچھ سوالات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام فائز احمد ہے، میں جھارکھنڈ سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں ایک IT کمپنی ہے ایسنچر کر کے، میں اس میں جاب ہوا ہوں، میرا 22 تاریخ کو میں نے جولائی کو جوائن کیا ہے، تو ایز اے اوریکل DBA، اور اس کمپنی کا پروجیکٹ مجھے جو کرنے کو مل رہا ہے وہ انشورنس کمپنی ہے، نیشن وائڈ میوچل انشورنس، جو US کی کمپنی ہے۔ تو کیا اس پروجیکٹ کو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ پلیز مسئلہ بتائیے گا۔
یہ ہمارے فیض احمد صاحب ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی انشورنس کی کمپنی ہے اور انشورنس کا مطلب وہی ہے سودی سسٹم ہے, سودی نظام ہے, اس کے کسی شعبے میں ان کو جاب کرنا ہے. تو دیکھیے انشورنس جس چیز کا تعلق سود سے ہے, اسلام میں وہ چیز حرام ہے اور بہت سختی کے ساتھ حرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن نے تو باقاعدہ اعلان جنگ کیا ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں اور چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہیں. اور حدیث میں جو اکبر الکبائر ہیں, یعنی وہ گناہ کبیرہ میں بھی جو ٹاپ کبائر ہیں, جو بڑے گناہ ہیں, اس میں سود کو گنایا گیا ہے. جو ٹاپ 7 گناہ ہیں, ایک حدیث میں اجتنبوا السبع الموبقات کی 7 تباہ و برباد کرنے والے گناہوں سے بچو. تو جو 7 بڑے بڑے گناہ ہیں, موبقات ہیں, ان میں سے ایک سود آتا ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے. کاروبار کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے ہزاروں راستے ہیں, لیکن سود کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. اور سود کا معاملہ ایسا ہے, سنن نسائی کی روایت ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جو سود دے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے, جو لے رہا ہے اس کے لیے حرام ہے, بلکہ جو شخص لکھ رہا ہے, حتیٰ کہ جو شخص گواہ بن رہا ہے, ان سب پر لعنت بھیجی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو سود کھا رہا ہے, جو سود کھلا رہا ہے, جو سود کی چیزیں لکھ رہا ہے اور جو اس پہ گواہ بن رہا ہے. تو بھائی یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ اس معاملے میں کسی بھی انداز سے کوئی بھی آپ حصہ نہیں لے سکتے. چاہے کسی طرح کا لکھنے کا معاملہ ہو تو وہ بھی آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اس پر. تو دور رہنا چاہیے اس پورے سسٹم سے, سودی سسٹم سے دور رہنا چاہیے. پیسہ کمانے کھانے کے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی. ناظرین آگے بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرما لیں. اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آڈیو میں بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر بھیجیں. لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں. سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو, کم سے کم الفاظ میں ہو, سوال واضح ہو, آپ کی آواز بلند ہو, اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں. ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں. تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں, کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شفیق الرحمان خان ہے, میں نیپال سے ہوں. میرا سوال ہے شیخ, آج کل شادی میں لڑکی والے سے دہیج لے کر لڑکے والے اپنی بیوی کے لیے مہر یعنی زیورات بنواتے ہیں, تو کیا ایسے نکاح قبول ہوگا؟ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے, ان کا پوچھنا یہ ہے کہ آج کل لڑکے والے لڑکی والوں سے جہیز لے کر پھر اسی رقم سے مہر ادا کر دیتے ہیں, نکاح ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے نکاح تو ہو جائے گا بر وقت. اگر آدمی نے مہر نہیں دیا بعد میں دے تو بھی نکاح ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑے کی شادی کرا دی, مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, ان کو قرآن مجید حفظ تھا, تو انہوں نے کہا کہ بعد میں تم انہیں قرآن یاد کرا دینا, یہی تمہارا مہر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے مہر کی ادائیگی, نکاح ہو جائے گا. آدمی نے وعدہ کیا ہے مہر دینے کا, لیکن مہر اس کو دینا پڑے گا, مہر اس کو دینا پڑے گا. تو ایک آدمی اگر عورت ہی کا پیسہ لے کے مہر دے رہا ہے, یہ مہر کی ادائیگی نہیں ہوئی. مہر کی ادائیگی یہ ہوگی کہ آدمی اپنا پیسہ اس کو دے. اور شادی کے موقع پہ جو جہیز وغیرہ زبردستی لیا جاتا ہے یہ انتہائی جو ہے گری ہوئی حرکت ہے, انتہائی ذلیل حرکت ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے, بلکہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا, اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ ہوتی کہ اگر یہ کوئی رسم نہ ہوتی, شادی کے ساتھ یہ جڑی ہوئی رسم نہ ہوتی, ایسے کبھی اتفاق سے کسی نے دے دیا اپنے داماد کو, بیٹی کی شادی ہو کچھ, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن باقاعدہ یہ رسم بن چکی ہے, شادی سے جڑی ہوئی رسم ہے, اور ہر ایک سے مانگا جاتا ہے, بلکہ بغیر مانگے بھی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, دینا پڑتا ہے اس کو. یہ بہت ہی گندی حرکت ہے, بہت ہی گندی رسم ہے, غریبوں پر خاص طور سے بہت بڑا ظلم ہے, اور امیروں کا بھی جرم کم نہیں ہے کہ جو اس رسم کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر اس کو دینا پڑے گا. اور اس کو مہر دینا نہیں کہتے ہیں کہ لڑکی سے لے کے اسی کو واپس کر دیا, مہر کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اس کو دے.
تو شادی ہو جائے گی لیکن مہر کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی، اور ہر شوہر کو مہر کی ادائیگی کرنا چاہیے، اپنے خود کے مال سے اس کو کر دینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو نعمان سیوان بہار سے بول رہا ہوں۔ شیخ سوال ہے کہ قرآن کریم سورہ جمعہ میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں جو ہے اذان کی بات کہی گئی ہے کیا؟ یعنی اس سے مراد جمعہ کے اندر جو ہے 2 اذان مطلوب ہے یا ایک ہی اذان اس سے مراد ہے؟ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب اے ایمان والو جب جمعہ کے دن آواز دی جائے یعنی بلایا جائے تو جلدی کرو دوڑو، تو کیا اس اذان سے کوئی دوسری اذان مراد ہے؟ یعنی 2 اذان مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور سلف کی تفسیر کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں سیوان بہار سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے بلایا جائے جمعہ کے دن، یعنی ندا لگائی جائے یعنی اذان دی جائے۔ بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے کون سی ندا مراد ہے، کون سی اذان مراد ہے؟ جمعہ میں 2 اذان ہوتی ہے، تو یہ پہلی اذان مراد ہے جو خطبے سے پہلے کافی پہلے ہوتی ہے، یا جو عین خطبے کے وقت ہوتی ہے جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ مراد ہے؟ کون سی مراد ہے؟ تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پہلی اذان مراد ہے، جو خطبے کے وقت دی جاتی ہے اس سے جو پہلے دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے۔ شاید یہ بات کہنے والے اس طرح کی قیاس آرائی کرتے ہوں گے کہ جب اذان سن کے جائے گا تو جانے میں ٹائم لگے گا اور جا کے جو ہے مسجد اس کو پہنچنا رہے گا، تو اس لیے وہ پہلی اذان مراد لیتے ہیں۔ تو اس سوال کے جواب میں کئی چیزیں میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ احناف کا کہنا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ندا سے مراد پہلی اذان ہے جمعہ کی، دوسری اذان جو اصل اذان ہے وہ مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ آپ خود سوچیں، پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ کی صرف 1 اذان ہوتی تھی، صرف 1 اذان، 2 اذان ہوتی ہی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ تو آپ سوچیں کہ جب یہ حکم عہد رسالت میں آیا ہے، اذا نودی للصلاۃ، یہ حکم عہد رسالت میں آیا ہے اور عہد رسالت میں صرف 1 اذان ہوتی تھی، تو کلیئر ہے کہ وہی اذان مراد ہے۔ یہ تو بہت بعد میں دوسری اذان کا اضافہ ہوا ہے، اس لیے وہ دوسری اذان نہیں مراد ہو سکتی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس ٹائم دیکھیں کہ اس ٹائم اس آیت پہ عمل کا طریقہ کیا تھا۔ یہ آیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ اب آپ پوچھیں علماء سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم نازل ہوا کہ جمعہ کے لیے اذان ہو تو نکل پڑو، تو اس وقت 1 ہی اذان ہوتی تھی، تو کلیئر ہے، بہت ہی واضح، کامن سینس کہ وہی اذان مراد ہوگی۔ اور یہی اکثر علماء نے کہا ہے اور یہی بات صحیح ہے کہ اس سے مراد وہ اذان ہے جو عین خطبے کے وقت دی جاتی ہے۔ اس اذان کے بعد یہ بیع و شراء، یہ خرید و فروخت، یہ تجارت حرام اور ناجائز ہے۔ اور جو پہلے اذان ہوتی ہے اس پہ اس آیت کے حکم کو فٹ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کچھ جگہوں پہ آدھا گھنٹے پہلے اذان ہوتی ہے، یعنی اصل اذان جو اصل وقت ہے جمعہ کا خطبے کا، اس وقت جو اذان ہونی ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے۔ اب آدھا گھنٹے پہلے اذان ہوئی تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ اس اذان کے بعد خرید و فروخت منع ہے، کوئی بیچ نہیں سکتا؟ بیچ سکتا ہے۔ اگر کہیں پہ جمعہ کی پہلی اذان ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے، وہ 15 منٹ اور بیچ سکتا ہے، بلکہ اور 20 منٹ بیچ سکتا ہے، 25 منٹ بیچ سکتا ہے وہ۔ ہاں، جب اذان کی آواز آئے گی اسی وقت حرام، اب تجارت تو نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے پہلے جو وقت ہے اس کو آپ صرف ایک مسجد میں ایک آدمی نے اپنی طرف سے اذان دینا شروع کر دیا کچھ منٹ پہلے، تو اس کی اذان سے یہ کہیں گے کہ اب خرید و فروخت جو ہے حرام ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ حکم آیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ حکم جب آیا تھا اس وقت جمعہ کی 1 ہی اذان ہوتی، اس لیے اس سے مراد جمعہ کی 1 ہی اذان ہے جو ممبر پر خطیب کے بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے اذان دیتے ہیں وہ اذان اس سے مراد نہیں ہے۔ ابھی ایک الگ بحث ہے اس اذان کی حیثیت کیا ہے، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے اور نہ سوال کے جواب میں اس کی ضرورت ہے، اس لیے اصل جو آپ کا سوال ہے وہ میں نے کلیئر کر دیا کہ اس سے اصل اذان مراد ہے جو خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ کیا ایک اولاد اپنے باپ سے حساب لے سکتا ہے؟ جیسے میں کماتا ہوں اور اپنے باپ کو پیسہ دیتا ہوں اور وہ خرچہ نہیں، جیسے ایک خرچہ ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کا حق ہوتا ہے ایک اولاد کے اپنے ماں باپ کو دینا، ان کا خرچہ دینا، ان کو
دیکھ ریکھ کرنا وہ نہیں، وہ دوسرا مطلب کہ باقی خرچہ جو ہوتا ہے ہم پورا پیسہ دیتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ کام نہیں ہوتا، صرف پیسہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس چیز کے لیے کیا ہم اپنے باپ سے اس چیز کا حساب لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ خیر. یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے باپ کو کوئی پیسہ دیا اور یہ وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ ان کے لازمی اخراجات کے لیے نہیں ہے، جیسے ان کے کھانا پینا کپڑے لتے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ہم پیسہ دیتے تو ہم کو کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرنی ہے، لیکن کسی اور کام کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، خاص ایک کام کے لیے، تو وہ کام اگر نہیں ہو پا رہا ہے، پیسہ خرچہ ہو جا رہا ہے، تو پوچھ سکتے کہ نہیں؟ تو بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ. ایک باپ کے لیے جو لازمی خرچہ ہے، کھانا کپڑا وغیرہ، یہ تو بیٹا دے گا اور اس پہ کوئی سوال نہیں کرنا اس کو، لیکن یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگر بیٹا کسی اور مقصد کے تحت اس کو باپ کو پیسہ دے رہا ہے، یعنی باپ کی مدد کے ذریعے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مثلا کوئی زمین لینا ہے، کوئی گھر کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، تو کسی مقصد کے تحت باپ کی خدمات لیتا ہے، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے سے اور باپ کو ذریعہ بنا رہا ہے کہ باپ کے ذریعے کام ہو جائے، اب وہ کام نہیں ہوتا تو بالکل سوال کر سکتا ہے، وہ اس کا حق ہے، اس کا پیسہ ہے، باپ کو دینے سے وہ باپ کا پیسہ نہیں ہو جائے گا. جب باپ کا اپنا حق ہے وہ دے گا، وہ باپ کا ہوگا. یا بیٹے نے باپ کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، تو وہ باپ کا ہو گیا، وہ پوچھ نہیں سکتا. لیکن بیٹے نے کسی اور مقصد کے تحت پیسہ دیا ہے باپ کو، باپ کی خدمات لے رہا ہے، تو اس پہ وہ سوال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شیخ صاحب، میں کشمیر سے ہوں، میرا نام ہے شعیب محمد اتو. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو حدیث مبارک ہے الدعاء سلاح المؤمن، مہربانی کر کے یہ جو حدیث مبارک ہے اس کی وضاحت فرمائیں کہ حدیث مبارک صحیح ہے یا ضعیف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں کشمیری سے، شعیب نام ہے. یہ ایک حدیث سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ تو دیکھیے سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث سخت ضعیف ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ میں حدیث نمبر 179 کے تحت 179 کے تحت اس کو نقل کیا ہے اور موضوع کا فیبریکیٹڈ، یہ موضوع روایت ہے. تو یہ جو روایت ہے کہ الدعاء صلاح المؤمن، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا اور پوری ڈیٹیل الضعیفہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 179 کے تحت. باقی اس کے اندر جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دعا جو ہے مومن کے لیے ایک طرح سے ایک قلعہ ہے، قلعے کا جو کام ہوتا ہے کسی قوم کی حفاظت کے لیے، دعا وہ کام کرتی ہے کسی مومن کی حفاظت کے لیے. تو ہتھیار ہے دعا اس معنی میں کہ دعا کے ذریعے سے وہ بہت ساری آفتوں سے بچتا ہے، شیطانی طاقتوں سے بچتا ہے، شریر انسانوں کی شرارتوں سے بچتا ہے. تو ایک طرح سے ہتھیار ہے دعا. تو معنوی طور پر یہ بات صحیح ہے، یعنی دعا کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، ان ثمرات کو، ان فوائد کو ہم اس جملے سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تعبیر ہماری ہے، یہ تعبیر ہماری اپنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعبیر نہیں ہے، تو ہم اس تعبیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ مفہوم دعا کی جو فضائل ہیں اور دعا کی جو ثمرات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مفہوم نہیں یہاں پر صحیح ہے. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عطاء الرحمان پٹنہ ضلع بہار سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بار ہم نے جس رقم پر زکوٰۃ نکال دیا اور اس میں کسی طرح کی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے، کیا پھر اگلے سال اسی رقم پہ زکوٰۃ نکالا جائے گا؟ دوسرا نمبر، کیا بچی کی شادی کے لیے پیسہ مخصوص کر کے رکھ دیا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ نکلے گا؟ برائے مہربانی سوال کا جواب دینے کی زحمت کریں. یہ ہمارے بھائی عطاء الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے 2 سوال کیا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے کسی رقم پہ زکوٰۃ نکال دی ہے اور اس رقم میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے، تو کیا ہم کو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ تو دیکھیے، اگر آپ نے کسی ایک سال ایک خاص رقم جو آپ کے پاس سیو تھی اس پہ زکوٰۃ نکالی ہے، گرچہ اس میں بڑھوتری نہیں ہوئی ہے آئندہ، لیکن اتنی رقم آپ کے پاس سیو ہے، آپ نے کہیں اور سے زکوٰۃ نکالنا تھا، یعنی وہ مائنس نہیں ہوئی ہے، جتنا تھا اتنی ہے، تو آپ کو ہر سال زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. تو آپ کے پاس اگر اتنی رقم ہے جو نصاب کو پہنچ رہی ہے تو وہ رقم جب تک رہے گی آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اور اسی طرح سے دوسرا جو سوال آپ کا ہے کہ آپ نے کچھ شادی وغیرہ کے لیے سیو کر کے رکھا ہے، تو بھائی شادی وغیرہ کے لیے سیو کر کے رکھا ہے، جب تک سیو کر کے رکھیں گے اور نصاب کو معاملہ پہنچے گا تو زکوٰۃ آپ کو
دینی پڑے گی۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے، یہیں پہ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی سوالات ہیں اور آپ ہم سے ان کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس کو نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، ویڈیو میں، آڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر۔ لیکن یاد رہے کہ جو سوال ہم کو ویڈیو اور آڈیو میں موصول ہوتا ہے ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو، بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کی اصلاح کرنے میں i+ TV کی مدد کریں۔ ہمارے YouTube چینل پر جوائن بٹن ضرور دبائیں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔